السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے پاکستان کی سیاست میں طاقت کا عدم توازن اور ہماری اخلاقی صورتحال۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس پر ڈسکشن کے لیے دعوت دی ہے ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب کو۔ ایئر وائس مارشل انور محمود خان تقریباً 35 سال تک انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں سرو کیا ہے اور وہ پی ایف اصغر خان انسٹیٹیوٹ رسالپور کے کمانڈنٹ رہے اور سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بطور چیف انسٹرکٹر بھی کام کیا اور جی سی یونیورسٹی لاہور میں وہ بطور استاد تدریس کی سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو طاقت کا عدم توازن ہے اور ہماری جو اوور آل ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہم جس اخلاقی بحران سے دوچار ہیں تو اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹو سٹارٹ وتھ کہ پاکستان کی سیاست میں جو طاقت کا عدم توازن ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو حد سے زیادہ انوالومنٹ ہے یہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ معاویہ صاحب، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر چونکہ آپ نے ایک بہت سینسیٹیو اور ٹائملی ایشو چھیڑا ہے تو چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، کسی بھی ملک کی سیاسیات کو اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ سیاست ہے کہ قوم کا ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ قوم رہ کیسے رہی ہے، اپنے روزمرہ زندگی کی چیزوں کو کس طرح استوار کر رہی ہے، کس طرح نبھا رہی ہے، اور اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ اب آپ اس کو ایک چھوٹے سے گھرانے کے ساتھ بھی کر لینا اور ایک محلہ ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے ہیں، تو بعض لوگ ہوں گے جھگڑالو ہوں گے، بعض انٹرپرائزنگ ہوں گے، بعض بڑے کرٹیس ہوں گے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے جو موضوع آپ نے ابھی انٹروڈیوس کیا، تو میرا خیال ہے کسی بھی معاشرے کے لیے اخلاقیات بنیاد ہے، اور خاص کر جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ ہے۔ اگر مجھے آپ پر اعتماد ہے، ہر چیز تو لکھ کے نہیں دی جا سکتی ایسی، اور نہ ہی ہر چیز لکھ کے دی بھی جا سکتی ہے۔ تو اگر میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو وہ مطلب ایک مہر بن گئی، اس کی ایک اتھینٹسٹی ہے۔ ایبسولوٹلی۔ اور آپ جتنے اوپر جائیں گے اخلاقیات میں اتنا ہی توازن اور بہتری آتی جائے گی۔ اور جب آپ بالکل ٹاپ پہ پہنچیں گے تو آپ ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ That's good۔ رول ماڈل وہ ہے جو چھوٹا بڑا چاہے کہ میں بھی جیسا بنوں۔ تو چونکہ آپ نے ذکر کیا تھا تو میں عرض کروں گا کہ شاید اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں 2-3 چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک تو ہے عدم برداشتی، لیک آف ٹالرنس، اور دوسرا ہے اخلاقیات میں کمی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جیل میں عرصہ گزار کے آئے ہیں اور آپ ان کو ملک کی انتہائی اہم مقام پہ بٹھا دیں اور بٹھائے رکھیں، تو رول ماڈل کیا ہوگا؟ صحیح۔ لائک وائز اب آپ نے، چونکہ میرا تعلق فوج سے ہے اور عام ایئر فورس میں، تو جیسے آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا اسٹیبلشمنٹ، اور نارملی آرمڈ فورسز کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو میرا اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر وہ ایک اخلاقیات کے حد میں رہتے ہوئے اختلاف ہے۔ یہ تو میرا کہنے کا عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں کسی چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو وہ ہے لیڈرشپ۔ اس کی مثال لے لیجیے، جب پاکستان بنا تو آپ کے لیڈرز کون تھے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، ایسی ہستی جو صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتی ہے۔ قائد اعظم کا خیال کہاں سے آیا؟ مرشد اعظم حضرت علامہ اقبال، یعنی جنہوں نے وہ باتیں کہیں جو پہلے نہیں سنی تھیں اور شاید صدیوں تک نہ سن سکے،
اور ہوا کیا, ایک وہ ملک جو دنیا کے نقشے میں نہیں تھا, ایک وہ قوم جس کا نام و نشان نہیں تھا, اور ایک ریاست وہ بن گئی. اس کو اسٹینلی والپورٹ نے اپنی کتاب میں حضرت قائد اعظم کے متعلق لکھا تھا کہ دنیا میں کم اشخاص ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنس اپنے ملک کے لیے لی ہو, اس سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے ایک نئی ریاست بنائی ہو, قوم بنائی ہو, اور اس سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا جغرافیہ بدلا ہو. جنا ڈیڈ آل تھری. حضرت قائد کتنی بڑی شخصیت. تو ہم تو ان کے آج کل مجھے بتائیے اپنے افق پر, سیاست کے افق پر نظر مار کے دیکھیے, آپ کو کوئی اس پائے کا کوئی بھی قداور شخصیت نظر نہیں. قداور تو چھوٹی ہے, ان کے گھٹنے تک بھی کوئی ٹچ کرتا ہے. امانت, دیانت, راست بازی, آنےسٹی, فیئر پلے, یعنی حد یہ ہے کہ پارٹیشن ہونے والا ہے, چند دن رہ گئے ہیں, کوئی صاحب آتے ہیں جی یہ نقشہ آپ دیکھ لیں شاید ایڈجسٹمنٹ, اور تو ہم اس کا نتیجہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. آپ نے کہا یہ تم نے صحیح طریقے سے, اس نے کہا جی میں چھپا کے لایا. انہوں نے کہا I don't want to see it. یہ ہے ان کی انٹیگریٹی اور آنےسٹی. وہ کہتے ہیں everything is fair in love and war. مگر جس لیول پہ وہ تھے, اگر ہم اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی آج کل کی سیاست میں ڈال لیں تو شاید ہم لوگ جس حالت میں ہیں اس سے بہت بہتر حالت میں. ہمارے ہاں عدم برداشت تو ظاہر ہے, یہ جو ریپڈ چینجز آف دا گورنمنٹس ہیں اور طاقت کے جو مراکز ہیں, ان کی جو باہمی لڑائی ہے. لیکن پولیٹیکل ورکر, ایک عام کارکن یا ایک عام آدمی, وہ تو جسٹ آپ سمجھیں کہ وہ یوز ہو رہا ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی, جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے, اور چاہے آپ کے سیاستدان ہیں, چاہے میڈیا ہے. اچھا, لیڈرشپ تو آبویسلی وہ رول انہوں نے پلے کرنا ہے. اگر ہر فرد, ہر شعبہ, ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی ذمہ داری, ریاست کا ہر ادارہ اپنی ذمہ داری پراپرلی ادا نہیں کرے گا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیئر پلے ہونا چاہیے, تو فیئر پلے کا اس کا مطلب یہ فقدان ہے کہ ہم اس حال کو آن پہنچے. جی, آپ کا سوال گہرا ہے اور مجھے جواب دینے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے, ابھی ہم نے اخلاقیات کی بات کی تھی نا, تو اس پڑھائی میں اگر ہم دیکھیں پیرامیٹرز پہ ہم اور اس بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں, تو لیڈرشپ میں نے عرض کیا تھا آپ سے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. اگر آپ تھانے میں ایس ایچ او ہے تو محرر اس کی نقل مارے گا, صحیح, اور ایس پی صاحب ہیں تو وہ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب کو دیکھیں کس طرح کرتے ہیں. یہ حال سیاست کا ہے. صحیح. آپ دیکھیں جی میرے ملک کا صدر کیا کر رہا ہے, میرے ملک کی اشرافیہ کیا کر رہی ہے, یہ رول ماڈلز ہیں. صحیح. اب اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے, اہلیت اور میرٹ. اب اہلیت, اس میں حسب و نصب کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں زر جواہر دولت کی کوئی بات نہیں ہے. اہلیت از ہارڈ ورک, میرٹ, کمپیٹنسی. اب جب ہم میرٹ کی بات نہیں کریں گے اور لوگوں کو وہاں بٹھائیں گے جس کے حقدار نہیں ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیکنڈ ریٹ چیز کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے لگے. ٹھیک ہے. فرسٹ ریٹ چیز کو ہم نے الگ کر دیا. اب یہ میرٹ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ میرٹ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر کوئی اچھا ہے یا برا ہے, اگر میں نے دھونس کے ساتھ, رسا گیری کے ساتھ, فیوڈل سسٹم کے ساتھ بہت ساری زمینیں یا جانور یا جمع کر لیا ہے, تو میں تو رول ماڈل رسا گیروں کے لیے ہوں نا. تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, محنتی لوگوں کے لیے, ایماندار لوگوں کے لیے, راست باز لوگوں کے لیے تو ان کا رول ماڈل نہیں ہوں. ان کی زمین تنگ ہو چکی ہے. اور جب آپ وہاں پہ دیکھیں گے اوپر سینئر ہائرارکی میں, یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, بیوروکریسی ہو سکتی ہے, آرمڈ فورسز ہو سکتی ہے, پولیٹیکل سب سے زیادہ
کیونکہ بیوروکریسی میں ریٹائرمنٹ کا رواج ہے. آرم فورسز آپ کو پتا ہے رواج کیا ہے, یہ لا ہے. آرم فورسز ایٹ اے ریزنبلی ینگ ایج کمپیئر ٹو پالیٹکس ریٹائر ہو جاتے ہیں. صحیح. اور لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو 3 سال میں گھر چلے جاؤ گے, ہم تو وی آر ہیئر فار ایور. رائٹ. مجھے یہ بتائیے, از دیٹ مورالٹی؟ کیسے ایک بندہ, ہر چیز کی شیلف لائف ہوتی ہے, یوز بائی سو اینڈ سو. حد یہ ہے کہ آپ ایک وہ جوس کی بوتل لیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بوٹل بائی دیٹ, اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ. یہ انسانوں کا بھی چکر ہے. یعنی جنہوں نے ریاستوں کو, صوبوں کو, آئی ایم ریفرنگ ٹو بیوروکریسی, آئی جیز, سیکرٹریز, آگے آپ اس کو ایک سرٹن ایج پہ ریٹائر کر دیتے. آرم فورسز سرٹن ایج, سرٹن رینک, آپ گھر بھیج دیتے. اس کے بعد حد یہ ہے کہ آپ نے 2 سال تک سیاست میں نہیں آنا. تو یہ سیاستدانوں میں کیا سرخاب کا پر ہے کہ یہ الیکشن ہاریں جیتیں, 2 سال کیا وہ جیل سے نکل کے آپ پر مجھ پر تسلط ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہمارا حق ہمیں دیں. یہ کون سی بات ہے؟ چلیے یہ بتائیں کہ سیاستدانوں کو تو ظاہر سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں اپنا حق سمجھتی ہے کہ ریاست کا نظام انہی کی مرضی سے چلے اور وہی اس کو آپریٹ کریں گے؟ ایبسولوٹلی کریکٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو بالکل ہی نہیں سمجھتے اور ان کا حق بھی نہیں ہے, اور وہ دل سے مانتے بھی ہیں. تو پھر جو فنکشننگ ہے روٹین کی, جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا کوئی شامل ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اب یہاں پہ تضاد ہے, بہت بڑا تضاد ہے, اور یہ قوم کو مل بیٹھ کر کرنا پڑے گا. پھر سے میں ہوں, آج سے 65 سال پہلے میں نے حلف لیا, اس کی تو شیلف لائف نہیں ہے. نہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لائف لیم ووٹ فار لائف ہے, فار ایور ہے. دوسرے نے بھی لیا, وہ نہیں کر رہا, مجھے نظر آ رہا ہے, میں کچھ کروں گا یا نہیں کروں گا. پھر دوسری بات ہے اہلیت. جب میں نے بات شروع کی تھی آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کی اور میرٹ کی, ان 2 چیزوں پہ اگر ہم کھیلیں گے نا جی, تو ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. صحیح. جب آپ اہلیت سے ہٹ کر کسی کو وہ جگہ دیں گے, تو یار میرے بھائی کا بیٹا ہے, اس کو ذرا کر دو, پھر آپ نے کسی کا حق مارا. وہ بات ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بچھو کو دودھ پلاتے رہے, تاحیات پلاتے رہے, جہاں ہاتھ پہ رہتے ہیں اسے ڈنک مارنا, اس کو آتا ہی ہے. صحیح. آن دی ادر ہینڈ کسی اور چیز سے آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو نگاہ چاہیے. تو حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہ ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور یہ میرے کارواں کون ہے؟ جس کو آپ ٹاپ پیپل ان پالیٹکس, ٹاپ پیپل ان اسٹیبلشمنٹ, ٹاپ پیپل ایون ان بزنس. میرے کارواں تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اب اگر وہ میر بغیر اہلیت کے وہاں پہنچا ہے تو کارواں اپنے راستے سے تو بھٹک جائے گا. بالکل ایسے ہی. ہماری قوم بھٹکی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کس نے بھٹکا ہے؟ لیڈرشپ نے. پیپل جو وہاں پہنچے ہیں لیک آف میرٹ پہ. اب بغیر میں فنگر پوائنٹ کرتے ان صاحب کو کہوں, اس انسٹیٹیوشن کو اس کو کہوں, ان کو لایا کون تھا میرٹ پہ؟ وہ یار یہ میرا بندہ ہے, اس کو فٹ کر دو. میں کچھ آؤٹ آف نارمل سے تو عرض نہیں کر رہا ہوں, نہیں تو آپ کا دیکھا ہوا ہے نا. اچھا, لیکن جو لیڈرشپ ہے جی, جو یعنی میرٹ سے ہٹ کے آئی سامنے, جی, اس میں کیا پولیٹیکل, ملٹری, جوڈیشری, بیوروکریسی, یہ سبھی شامل ہیں کہ ہر جگہ یہ آؤٹ آف دی میرٹ معاملات چل رہے ہیں, اس وجہ سے یہ مسائل ہمارے یہاں تک پہنچے؟ جب سوسائٹی میں زوال آتا ہے تو یہ کسی ایک طبقے پہ کمی آتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شروع ایک طبقے سے ہو, مگر اکراس دا بورڈ آپ نے سب کا نام لے لیا. تو میں آپ کی اس اجازت سے, اگر آپ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ کون سے ججز کس طرح سے آج سے 20 25 30 سال پہلے لے لیں,
जिनको लाने वाले थे वो कौन थे, और वो कहते हैं जी जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। अब उसका काम अपने लाने वाले को खुश करना है या उसका काम अदल इंसाफ पहुंचाना है। यही काम यूनिफॉर्म में भी है, यही काम सियासत में भी है। आप मुझे बताइए, अब चंद खानदानों पे मुंसलिक है। ठीक है। लोग कहते हैं जी हुक्मरान खानदान, भाई वो तो रॉयल्टी के साथ मुंसलिक है, हमारे यहाँ कौन सी रॉयल्टी है? सही। फिर आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, और जिनको आपने पढ़ाया लिखाया ट्रेन किया। आप देखिए पाकिस्तानी बाहर जाके पाकिस्तान में जो हालत है बाहर जाके उससे ज्यादा खुशहाल है। ऐसी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये बताइए कि आपने बिच्छू का जिक्र किया जी, तो बिच्छू कौन है? हु इज द स्कॉर्पियन किंग? स्कॉर्पियन, ये मैंने एक मिसाल ली, ये फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये नहीं है कि मैं किसी एक का इशारा करूं, समझने की आसानी है, मैं किसी और जानवर का भी नाम दे सकता था। सही सही। वो बंदा करेगा जो उसका इंस्टिंक्ट है या जिसको आपने उस तराई में ढाला हुआ है। और अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जनाब ये जाके शेर से लड़ जाएगा, तो ये नामुमकिन है। सही। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसी मौजू पे बिच्छू पे रहना चाहते हैं तो उसमें बाज जहर ऐसे हैं, अगर आपको निकालें और प्रॉपर मेडिकल अच्छे हकीम और डॉक्टरी रिसर्च में जाएं, दे आर एक्चुअली लाइफ सेवर्स। बाज फेटल डिजीजेस के लिए वो लाइफ सेवर है। सही। मगर ये बिच्छू की मिसाल मैंने इसलिए दी कि आपने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करना है। आप वहां पे भी हम बात करते हैं कुत्ता है, तो अगले दिन मैं सुबह वॉक के लिए जा रहा तो एक छोटा सा इतना बड़ा मैंने इश्तिहार देखा। नॉर्मली होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक फजर के बाद, तो होता है जी सफाई के लिए या तलाश गुमशुदा, ये वो। ठीक है। तो होता है तलाश गुमशुदा 25,000 रुपया अगर कोई ये कुत्ता इस घर पहुंचा दे। अच्छा, जबरदस्त। अगर मैं लेता और मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी कुत्तों को आप खिलाएं तो वो आपका, तो शायद बहुत से लोग माइंड करते यार ये क्या मिसालें दे रहा है, क्योंकि कुत्ता हमारी नॉर्मल सोसाइटी में अच्छे अल्फाज में नहीं इस्तेमाल करते, मगर जब आप उसकी फेथफुलनेस पे आ जाए आगे पे, कुरान शरीफ में असहाब कहफ के ऊपर उसका जिक्र है, और ये चंद जानवरों में है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया। अब वो सोसाइटी की और बात है, तो मैं उस तनाजुर में बिच्छू का नाम लिया था। वो ना 3 में ना 13 में ना अच्छा ना बुरा। अच्छा, मेरा सवाल एक वहीं पे खड़ा है जी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब हम एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज यूज करते हैं तो उससे मुराद जाहिर है फौज है। और पहले ये एक तासुर था, एक ख्याल था, लोगों का एक गुमान था, लेकिन ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद फिर इन लोगों ने खुद मानना शुरू कर दिया कि ये सारा निज़ाम हम ही चला रहे हैं। तो फिर लोगों को भी समझ आनी शुरू हो गई कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये बताएं कि मिलिट्री जो है, फौज जो है, वो इदारा जो है, वो सियासतदानों के हाथों में खुल के क्यों नहीं खेलने देता? क्या उन्हें ये खतरा है कि मुल्क सियासतदानों के हाथों में गैर महफूज है, या ये ज्यादा करप्ट है, या सिक्योरिटी रिस्क है? कोई एक रीजन तो होगी ना कि वो सिस्टम को अपने हाथ में लेके रखना चाहते हैं और वो हिलने नहीं देते। इसकी वजह क्या है? इस बात को 1000 मुख्तलिफ पैराइयों में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, और एक ना वेरी हम्बल मॉडेस्ट वे मैं भी इसको नॉट की अल्टीमेट आंसर है, इसका अल्टीमेट आंसर है नहीं। देखिए ये चीजें जो है, एक पुरानी कहावत है, नेचर अबोर्स वैक्यूम। जमीन में सही, आप वैक्यूम
خلا نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. کچھ نہیں تو ہوا ہی آ جائے گی. خالی گھر ہے تو اس میں حشات الارض آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جب لوگ اپنا کام نہیں کرتے ہیں, اہلیت کے بغیر وہاں پہنچتے ہیں, تو کسی نے تو آنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, آ گیا, اہلیت کے بغیر آیا نا. تناظر یاد رکھیے. اب وہ پہنچ گیا اونچی جگہوں پہ, اب اس نے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے, وہ اہل اپوائنٹ کرے گا ریلیٹیولی اسپیکنگ, میرٹ پہ کرے گی, اپنی پسند کے کرے گا. وہ خود جب میرٹ پہ نہیں آیا تو obviously وہ پھر اسی طرح کا سسٹم بنائے گا جو اس کے لیے سپورٹیو ہو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اینڈ دیٹ از دی ٹرینڈ. اور جب یہ ٹرینڈ آ جاتی ہے تو یہ حضرت میرٹ پہ آئے, انہوں نے ان کو بغیر میرٹ کے بلایا. جب یہ بغیر میرٹ کے آئے, یہ دفعہ آیا, تو ان کا ایکشن اس طرف سے ہو گیا. تو ون بیڈ ڈیڈ لیڈس ٹو مینی ادر بیڈ ڈیڈس. اب ہمارے ملک میں جو یہ ایک دم سے نہیں ہوا, ہمارے آس پاس یہ ملک ہے, آگے بہت سارے ملکوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور بھی کیا ہے. آج کل وہ کہاں ہے؟ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور یہ نہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی ناٹ, مگر جو اہلیت پہ جس طرح سے آئے, خلافت موومنٹ ہماری تاریخ میں بھی ایک مقام رکھتا ہے. ایسی علی برادران, جی, 1920s. جی, اتا ترک کو دیکھ لیجیے, اب ترکی کہاں ہے. دوسرا لے لیجیے, ڈیگول, جنرل ڈیگول. اس سے بھی مور ریسنٹ مثال لے لیجیے, ساؤتھ کوریا, بالکل ساتھ نارتھ کوریا. اب ان کی تاریخ میں جا کے اس کو چھیڑنا, ساؤتھ کوریا کی ایریا ہم سے آدھا ہے, وہ ہم کو 10 دفعہ خرید سکتا ہے. اہلیت کی بات آتی ہے, میرٹ پہ آتی ہے, جہاں پرسوز حضرت علامہ اقبال نے فرمایا. چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو بہت بڑا ملک ہے, مورالٹی کے حساب سے, میرٹ کے حساب سے, اور ریسپیکٹ کے حساب سے, سنگاپور. آپ کے منوڑا جتنا ملک ہے وہ سارا صحیح. حد یہ ہے کہ وہ سمندر سے ریت نکال کے زمین بناتے ہیں, اس پہ ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے. پر کیپٹل ان کی امریکہ کے برابر ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں کوئی سنگاپورین مینیل کام کر رہا ہے, لوگ آ کے وہاں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لا اینڈ آرڈر ہے. حد یہ ہے کہ آپ چنگم نہیں پھینک سکتے. وہ بھی تو لوگ ہیں. انہیں انگریزوں نے وہاں بھی غلام, ہم سے بعد آزاد ہوئے. صحیح. لیڈرشپ. اب لیڈرشپ کے اندر رول ماڈلز آتے ہیں, اور اگر کہیں جی یہ حکمران خاندان ہے, تو آپ دیکھ پیچھے 50 سال میں قائد اعظم کس حکمران خاندان سے آئے تھے؟ آپ کے گرینڈ فادر تو مسلم بھی نہیں تھے, ملا تھے, پونجا صاحب گجرات کے. ٹھیک ہے. گاندھی میاں کے گاؤں سے 20-30 میل دور ان کا گاؤں تھا. علاقہ تو آپس میں بولتے بھی گجراتی تھے. دونوں ہستیاں کیا بڑی بڑی ہستیاں بنی, قابل احترام, قابل عزت. اور ان کا پرسنل کریکٹر کیا تھا؟ قائد اعظم بڑے شخص کیوں ہیں؟ مورالٹی. ایک ان کا بتا دیں جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, جی, وہ چونکہ ڈیلیور نہیں کر سکی, تو اس کی نااہلی نے یہ رستہ دکھایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ آگے بڑھ کے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے. میں کچھ اس بات کو, وہ کہتے ہیں نا گوشت آلو یا آلو گوشت, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. پہلے یہ آئی ہے, پہلے ہی آیا. جو بھی آیا اس نے غلط کام کیا, دوسرے نے اس کو کندھا دیا, دونوں نے غلط کام کیا. اب اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ ساری قوم. ساری قوم. اب دیکھیے, ساری قوم کو لیڈرشپ چاہیے, یہ ہے کہاں؟ اس کا تو فقدان ہے. آپ دیکھیے جو لیڈر ہیں ملک سے باہر, وہاں سے حکومت کر رہے ہیں, اور باہر کیوں ہیں؟ جیل برڈ ہیں. جیل برڈ کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ جیسی چیز نے ان کو کہا کہ جی آپ نااہل ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو اہل ہیں, اور ہم سب مانتے ہیں کہ اہل ہیں. اگر سپریم کورٹ کل کہے گی ہم سب کھڑے ہو کے سلوٹ کریں گے ان کو. مگر کہیں تو قانون کی رکھوالی ہونی چاہیے. پھر وہ جو بندے اپنی مرضی سے چوز کر کے وہاں بٹھائیں گے, وہ کیسے ہوں گے؟ پھر جب یہ کام کریں گے تو وہ ان کو کیسے سپورٹ کریں گے؟
صحیح. یہ تو ایک ایسی اٹس این ان اینڈنگ وشس سرکل ہے جسے کہیں گے, اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. اچھا, سیاستدان جو ہیں جی, وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی نکالتے ہیں, لیکن پھر توقعات بھی انہی سے رکھتے ہیں. مطلب آج کے لیٹسٹ سینیریو میں بھی آپ دیکھیں, سب انہی کو گالیاں نکال رہے ہیں, انہی کو متون کر رہے ہیں, جلسے جلوسوں میں ان کے خلاف نعرے بھی لگ رہے ہیں, لیکن پھر اشارے انہی کو کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارا مسئلہ حل کروائیں. اشارے نہیں, کار کی بوٹ میں چھپ کر رات کو ملنے جاتے ہیں ان کے پاس, دن کو آگے گالیاں دیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ سیاست میں کسی ملک کو چلانے کے لیے اخلاقیات کا, مورالیٹی کا, پرسنل کریکٹر کا بہت اثر ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ملک ہے کہ جس میں آپ کے سیاستدانوں کی برہنہ تصاویر غیر محرم مقامات پر قابل شرم, اور وہ کل کو آ کے سیاست کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو تو ان کو سڑک پر ہی چلنے رہے. بھئی آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ہماری لیڈرشپ پہ آ جائیں. اچھا, لیکن لوگ ظاہر ہے کہ یہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا, لوگ حیا باختہ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ اپنے اپنے لیڈرز کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, وہ اس سے وڈرا کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. تو اگر ہم اس بری حالت میں ہیں تو یہ ہم کو کسی نے باہر سے آ کے, انگریز نے مسلط کیا ہے, امریکہ نے مسلط کیا ہے, یا ہمارے ساتھ بھی تو ملک ہیں. صحیح, ان کو دیکھ لیجئے, ان کے مورالیٹی کے سٹینڈرڈ دیکھ لیجئے, وہاں بھی چکر ہے. مگر حد دے دے کہ ہمارے مشرقی بارڈر کی طرف آتے ہیں, مگر آپ ان کو دیکھیے 25-30 سال پہلے ان کی اکانومی کہاں تھی, آج کہاں ہے. دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ دنیا کی سب سے پاپولس کنٹری بھی بن رہے ہیں, مگر ہم کیا ہیں, ہماری پاپولیشن گروتھ تو ان سے بھی زیادہ ہے. ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, انڈیا سے موازنہ کریں, ان کی پارلیمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہماری پارلیمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی بیسک چیز یہ ہے, ہماری اشرافیہ جو ہے شاید ان سے 2 نوچز کم ہے. میں کیوں کہتا ہوں, آپ ان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھ لیجئے, ہم سے دگنی ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن ہم سے 5-6 گنا زیادہ ہے, تو دنیا کی بڑی اکانومی تو بنے گی. جب ہم ایک نبی, ان کے یہاں تو ایسی بات نہیں ہے, ایک مذہب, اس کے اوپر ایمان رکھ کے, ایک کتاب, ایک اللہ, ایک قرآن, اور ہم ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ رہے ہیں, تو ہماری مورالیٹی میں جب یہاں پہ بات آتی ہے تو می فرسٹ, ملک جائے بھاڑ میں نعوذ باللہ, حاکم بدان, تو پھر ہمارے یہاں مورالیٹی کا فقدان ہے نا. تو جب آپ نے گفتگو شروع کی, اخلاقیات سے بات ہوئی تھی, تو اخلاقیات کو ہی تم مورالیٹی کہتے ہیں یا مورالیٹی کو اخلاقیات کہیں, تو ہمارے یہاں اخلاقیات کا فقدان ہے, اور میرٹ کو ہم لوگ پیچھے دھکیل دیتے ہیں, اہلیت کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے ظاہر تیار کرتی رہتی ہے, اور سیاست میں اس کی لانچنگ چلتی رہتی ہے, اور ان کے بہت سے تجربات ناکام بھی ہوئے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے, وہ جنرل ایوب خان کے ساتھ تھے, پھر انہوں نے ان کی سرپرستی میں ظاہر اپنا سیاسی سفر کیا, اور ایک دن وہ خود کھڑے ہو گئے. سیم لائک نواز شریف کی جو لانچنگ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں ہوئی, اور اب عمران خان جو ہیں ان کو بھی فوج ہی نے لانچ کیا. تو کیا یہ تینوں تجربات ناکام نہیں ہوئے؟ تو اس کے بعد اگر یہ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں تینوں تجربے, تو کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سیکھا کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں؟ دیکھیے, یہ سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں, ہم تاریخ کو مختلف پیمانے سے دیکھتے ہیں. تو بھٹو صاحب جب 70 میں الیکشنز ہوئے تو ان کے تقریباً 80-83 ووٹ تھے. مجیب الرحمان کے دگنے تھے, 160 تھے. کا ادھر تم ادھر ہم. صحیح. اب مجھے بتائیے جمہوریت کہاں ہے؟ دوسرے صاحب کی بات کیا آپ نے, بیک گراؤنڈ قائد اعظم ثانی کی بات ہوتی ہے, آپ ان کی تعلیم, تربیت, سچ, جھوٹ, بیک گراؤنڈ, مورالیٹی, بزنس, ساری عمر آپ نے سیاست کی ہے, اور برطانیہ اور امریکہ کے اخباروں میں آ جاتے ہیں, لسٹیں بن جاتی ہیں, ایک
خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ آنےسٹ ہیں یا آنےسٹ نہیں ہے تو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کی بات کا جواب. میں مثال پھر آپ لے جاتے ہیں عمران خان کو آپ نے اس میں کر دیا. آئی ایم اونلی نان پولیٹیکل ان دا سینس میں ووٹ ضرور دیتا ہوں جو اس وقت میری نظر میں اہل ہے. کسی پارٹی میں آئی ایم ناٹ ہیونگ سیڈ دیٹ. جب آپ بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں یا میاں صاحب کی بات کرتے ہیں آپ پولیٹیکل کنیکشن لگاتے ہیں. عمران خان کے پولیٹیکل کنیکشن ملٹری کے ساتھ مجھے بتائیے. اتنا تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. آفٹر آل اس ملک میں رہنا آپ نے. جی فرق یہ ہے کہ یہ حضرت جو عمران خان یہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے باہر سے اندر لے ہیں. دوسرے صاحب نے وہ سب کچھ پاکستان سے لے جا کے باہر سیٹ کر دیا ہے. اب دونوں میں کیا موازنہ ہے؟ کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دیجیے. obviously دیکھیں تجزیہ تو ہم اسی بنیاد پہ کریں گے نہیں کہ ان کا جو روٹین کنڈکٹ ہے ود دا پالیٹکس اور ود دا جو انسٹیٹیوشن ہے یا جو آفس ہے جو ان کے سپرد کیا گیا اس کی بنیاد پہ ہوگا. عمران خان نے بھی حکومت کی, نواز شریف نے 22 سال تقریباً اس ملک پہ حکومت کی ہے, اور ان کا اگر دوسرا ٹینور بھی آپ شامل کر لیں پنجاب گورنمنٹ جب سے وہ چلے ہیں تو اس خاندان نے تقریباً کو 40 سال سیاست میں تقریباً گزار دی ہیں. تو اس کے بعد جب عمران خان کو آفس ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیلیور کر پائے ہیں وہ؟ دیٹ از فار ہسٹری ٹو سے. وہاں پھر بندہ باعث بن جاتا ہے. ہم تو اس وقت ایک ایکیڈیمک ڈسکشن کر رہے ہیں نا, وداؤٹ نیمنگ نیمز. کسی کو اچھا یا برا کہنے کی بات نہیں ہے, مگر بات یہ تھی کہ کون کس کے کندھوں پر چل کر آیا. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو صرف اس میں ریسٹرکٹ کر رہا تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ اگر تیسرا نام جو آپ نے لیا ہے یہ کسی کے کندھے پہ چل کے اس طرح آئے تھے. باقی انٹریکٹ کرنا ملنا وہ تو آپ نے ملنا ہی ملنا ہے. اب پچھلی خبر تو یہ آ رہی تھی کہ 3-4 دنوں میں جو کہ ناقابل یقین ہے, میں تو ابھی بھی مجھے یقین ہے, ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, کہ ایک یونیفارم ایکسٹریملی سینئر آفیسر کہتے ہیں میں گفتگو ٹیپ کرتا تھا. یہ قابل یقین بات نہیں ہے, مگر جب ہم دیکھتے ہیں جس نہج پہ قوم آ گئی ہے, ہمارے مورالٹی کے فیکٹرز ہیں, اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے, یعنی ہمارا جب اخلاقی زوال کا ڈیوٹی کی بات ہو رہی ہے, ڈیوٹی کی بات ہو رہی ہے, ڈیلیورنس کی بات ہو رہی ہے, ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم جان بھی دے رہے ہیں تو پھر آپ نے اس قسم کی اگر آپ نے کرنی ہے تو شاید میرے خیال میں شاید یہ خبر میں کچھ تضاد ہے, یا اٹ نیڈس ٹو بی پیوریفائڈ, یا مس رپورٹڈ ہے. مگر اگر حالت اتنی خراب ہے تو ہم کو پاکستان میں اپنے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. نہیں جی, سوچنا شروع کر دینا کہ ہم کو تو وی شوڈ بی دیئر. ہم کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا, ہماری ویلیوز کیا ہے, ہماری مورالٹی کیا ہے. لیک آف اٹ ہے کہاں, مطلب کسی کو تو آپ نے اپنا گرو ماننا ہے, اس کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا. یہاں بریک لے جی, اور جو گرو بنایا آپ نے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس نے رکھا کس کو ہے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. آئی ایم محسنہ مختار, دا CEO آف تعلیم کنسلٹنسی. اسپیشل ٹی وی کے بارے میں جو مجھے آج یہاں میں نے وزٹ کیا اور جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں, اس ایسے دور میں جہاں کہ ٹی وی جو ہے وہ صرف ایک پینک پھیلانے کے لیے, میڈیا جو ہے فیک نیوز دینے کے لیے رہ گیا ہے, اس میں اسپیشل ٹی وی ایک ایسے ٹاپک کو لے کر چل رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, اسلامک یونٹی ہو, کہ جو ہمیں نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے کہ یہ اس ایسے دور میں ایک ایسے مقصد کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ اس دور میں ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اٹریکشن ہماری جو ہے وہ نیوز میں اور لڑائی جھگڑے میں, فیک نیوز میں, ان سب میں رہ گئی ہے. ایسے میں ایک ٹرولی ایک ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسلامک یونٹی پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اس کے کانٹینٹ کو اٹریکٹیو بنانا بہت مشکل ہے.
इसमें स्पेशल टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है. वेलकम बैक. ये बताइए कि हमारे यहाँ जिस सिचुएशन का हमने डिस्कस किया उसकी दो रूट कॉजेज हमें मालूम हुई. एक तो हमारा मॉरल वैल्यूज का डिक्लाइन है, इखलाकी तौर पे मुआशरा ज़वाल पजीर है और हम उस इंतहा तक पहुंच चुके हैं कि हमें वहां से अपलिफ्ट करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है. और सेकेंडली ये है कि जो बुलंद मनासिब पे बैठे लोग हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी लैक ऑफ मेरिट है और वो चूंकि मेरिट का फुकदान है तो इस बुनियाद पे हमारा मुआशरा आज जिस इंतशार से दो चार है, यहां से निकलने का कोई रास्ता तो होगा. अगर ये पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो इसी तरह से चलती रहे, ब्लेम गेम इसी तरह से चलती रहे, वीडियोस रिलीज होती रहे, गालम गलोच का कल्चर चलता रहे, तो आने वाले कल का अगर हम सोचें कि जो जनरेशन जिस पैरामीटर्स पे इखलाकियात पे आज हम डेवलप कर रहे हैं इसी ने कल को हमारा निज़ाम संभालना है ना. तो अगर हम इखलाकी तनज़ली की उस दलदल में इनको फंसा के जाएंगे तो आने वाले कल के लिए हम कैसा पाकिस्तान डेवलप कर रहे हैं. आपका सवाल बहुत ही अच्छा है. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखिए, इंसानी तारीख में एंड इट्स अ लेसन ऑफ हिस्ट्री, चाहे कितनी भी गहरी रात हो, अंधेर छा जाए तो डॉन बड़ा करीब आ जाता है, रोशनी दूर नहीं रहती. ठीक है. तो अल्लाह ताला काशी में फरमाते हैं लैसर इंसान इल्ला मा सा, तुम जितनी सही करोगे हम तुम्हें उतना ही. इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो एफर्ट करता है. तो अगर हम आज डिसाइड करते हैं कि भाई एनफ इज एनफ, बहुत हो गया हमारे साथ, तो मुझ जैसा एल्डरली पर्सन तो नहीं, आप जैसे यंग लोगों में से कोई भाई अब मैं पकड़ता हूं, वो उस वक्त का जिना होगा. सुपर. और वो उस वक्त का ततुर्क होगा. और ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं. और ये तारीख का चक्कर जो है ये अल्लाह ताला का निजाम है. ये ऐसे चलता रहेगा. सही. तो उरूज के बाद तो जवाल आता है, ये सब कहते हैं, मगर हमें ये भी ना भूलना चाहिए कि जवाल के बाद उरूज भी आता है. अब हम वहां पर हैं. गधा कुएं में गिर गया, बेचारा तो जाए उठा ना सके, आगे पीछे ना रस्सियां ना कुछ. क्या करेंगे, वो बेचारा ब्रे भी करता था, सोने भी नहीं देता था. तो अंग्रेजी लोगों ने क्या करें, तो किसान ने कहा कि भाई इसको दफन कर दो. अब क्या कर सकते हैं भाई. तो लोगों ने उठा के कहा चलो रात तो ठीक से गुजरेगी. वो सहरा टाइप जगह थी, ऐसी गांव शाम दूर कुछ जहां रस्सी ना हो वहां क्या होगा. तो आधा कुआं, वो लोगों ने बहुत जो भी था मट्टी वट्टी फेंकना शुरू की. नीचे देखा तो गधा बड़ा स्मार्ट था, वो जो मट्टी आती थी पांव से करता जाता था और वो काफी ऊपर आ गया था. ठीक है, वो उसी की बेस बनती गई और वो ऊपर उठ गया. थोड़ी सी और मट्टी डाली, गधे को निकाल लिया. तो एक वो भी तरीका है. ठीक है. यानी अगर गधा ये सोच सकता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, बड़े सपोजिटली फुल ऑफ टैलेंट कौम है. इतनी टैलेंट है कि जो पाकिस्तानी बाहर गया कामयाब हुआ, लेकिन अपने मुकाबलों के साथ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता. लीडरशिप. और अल्लाह ताला फिर वो कहता है हम तुम पर वो हाकिम मुसल्लत करेंगे जिसके तुम अहल हो. वर्ड टू दैट इफेक्ट. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का मुसद्दत से हालत. जी. तो ये खाली टोटके या मुहावरे नहीं है, ये मुस्तनद टेस्टेड लेसन्स ऑफ तारीख है. ठीक है, टाइम टेस्टेड लेसन्स हैं. एब्सोल्युटली टाइम टेस्टेड. और हमें उस तरफ देखना चाहिए. तो फिर वो शुरू ये होता है अकाउंटेबिलिटी. तो अकाउंटेबिलिटी में सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. सही. तो अब अगर मैं आपसे कहूं तो आप तो शायद सुन भी नहीं, इस बंदे के सफेद बाल सुन लो, बाद में जो भी कहना.
مگر یہ شروع ہوتی ہے ٹاپ سے. رائٹ. اس کی سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہاں تھی؟ جب سیدنا فاطمہ علیہ السلام کے بازو کی آپ بات کرتے ہیں، اگر میری بیٹی تو میں اس کو بھی کر دیتا. کوئی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بندہ فلانا چیز کرتا ہے، آپ نے کل آئی، کل آ گیا، بچہ تھا میٹھا بہت کھا رہا ہے. کہاوت ہے یہ، سچ ہے، بہت ساری چیز. آپ نے کہا اچھا بچے تم میٹھا مت کھایا کر. تو اس بندے نے کہا حضرت آپ تو کل یہ بھی کہہ سکتے تھے، مجھے آج کیوں بولا؟ میں نے کہا اب کل میں خود ہی میٹھا کھا کے بیٹھا. ٹھیک ہے. چھوٹی سی مثال بچوں کے لیے ہے، مگر اب میرا خیال ہے بڑوں کو بھی سنانی پڑتی ہے. یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی لیسن. یہ صحیح حدیث ہے یا غلط ہے قصہ، دیٹ از ناٹ دی ایشو. اس پہ نہیں جانا چاہیے. جانا یہ ہے کہ اس بات میں لیسن کیا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ہم نے احتساب کا ادارہ آج سے 30-35 برس پہلے بھی بنایا، پھر ہم نے نیب کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کی شکل دے دی، لیکن احتساب سننے میں بہت آتا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے. اچھا، کہیں کہ اس کا جنرل پبلک کو فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فراڈز تھے، اس میں نیب نے بہت سارے جنرل پبلک کو ریلیف دیا. لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، کیا احتساب اس کے لیے یوز نہیں ہوتا؟ احتساب کو جتنا یوز کیا ہے اتنا ہی مس یوز بھی کیا ہے. اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ہونا کیوں نہیں چاہیے؟ مورالٹی، اکاؤنٹیبلٹی. آپ بہت ایسی بات، احتساب فارم آف ججمنٹ ہے نا جی. تو جب آپ کی جوڈیشری پہ اعتماد کم ہوا تو اس قسم کے ادارے معالجے وجود میں آئے. ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر آ گیا ہے چلیے وہ پروسیس کم ہے. یعنی عدالتیں اگر انصاف کرتی رہتی تو آپ مجھے ہمیں بتائیے. مزید پیرالل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت نہیں تھی. آپ مجھے بتائیے تھی؟ نہیں. تھینک یو. اچھا، اس کی مثال لے لیجئے. پچھلے دنوں بڑا وائرل تھا، آئی ہوپ اٹ از رانگ، کہ لوگوں نے کوئی 140 ملکوں کی جوڈیشری کا جو تعین کیا تو پاکستان کے 130واں کے 135واں جی ایسی باٹم آف دا لسٹ. ہمارے ملک میں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، بیوروکریسی، آرمڈ فورسز، تو جوڈیشری جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف بیوروکریسی، ہے نا. ان سے زیادہ آسائش اور لوازمات کسی کے پاس ہیں آفیشلی؟ نہیں. پھر یہ باٹم آف دا لسٹ کیوں ہے؟ جو سب لوگ ہیں وہاں پر آر دی آن میرٹ اور سفارش؟ موسٹلی سفارش میں. بات ختم ہو گئی. تو ہم نے بات ہی شروع کی تھی میرٹ سے. جو پولیٹیکل ٹاپ ناچ کے کسی زمانے میں وکلا رہے ہوتے ہیں، وہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی ریکمنڈیشن پہ وہ جوڈیشری میں پہنچ جاتے ہیں. ہم نے صحیح فرمایا. یعنی آپ نے میتھڈالوجی بتا دی اور ساتھ یہ بھی کنفرم کر دیا کہ وہ جہاں بھی ہیں میرٹ نہیں ہے. ایسی اگر ٹوٹل میرٹ پہ سائڈ کی اور ہوتا. اس کی مثال لے لیجیے. ہماری عدلیہ انصاف، اگلے دن اخبار کی خبر ہے، یہ شاید ہماری عدلیہ میں 18 لاکھ سے زیادہ کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. اور جب آپ عدالت میں جائیں تو یہ ابھی بھی دیکھ لیجئے، تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے. چلیے، عدالتیں اگر سیاسی فیصلے ہی کرتی رہیں گی، سیاسی کیسز ہی یعنی ان کو وہ پرائرٹی پہ ان کی ہیئرنگ کرتی رہیں گی پولیٹیکل کیسز کی، تو جنرل پبلک تو بیچاری رل جائے گی. ان کو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ ان کی باری 18 لاکھ میں کب آئے گی؟ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا نا، یہ سوال ایک پولیٹیشین سے کرنا چاہیے. میں تو ایک ایکمیڈیشین، چھوٹا سا طالب علم ہوں. نہیں، یہ سوال جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہر ذی شعور پاکستانی کو کرنا چاہیے کہ یار ہم ان کو یہ اجازت کیسے دے دیں. تو اگلی دفعہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ پھر بندہ ووٹ کرتا ہے، مگر ہم ان چیزوں کو نظر رکھ کے ووٹ دیتے ہیں، یا بریانی کی پلیٹ پہ یا ٹرکوں سے دولت لٹا رہے ہوتے قیمے والے نان پہ، قیمے میں لان، یا اچھا جی تمہارے گھر میں تو موٹر سائیکل دے دی یا اس کو نوکری دے دی. یہ جو نوکریاں دے رہے ہیں یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ آپ اہلیت پہ دیں، اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کیجیے. مگر
پھر آپ نے تا حیات اس کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر آپ حکمران خاندان بن گئے. انور صاحب ہم نے یہ تو مان لیا کہ ہم ایک دلدل میں دھنس چکے ہیں نا, تو وہاں سے نکلنے کے لیے ٹو سٹارٹ وتھ کہ آخر ایک جو گریٹر ڈائلاگ ہے نیشنل لیول پہ اور اس کے لیے ایک جو بڑی ایک بیٹھک ہے, کیا اس کا کوئی رستہ نکل پائے گا ایسے حالات میں, یا ہم ایسے لڑتے رہیں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں, لڑتے نہیں رہیں گے. یہ قوم ہاشمی جو ہے نا, اقبال نے فرمایا, یہ بہت خداداد اس میں اہلیتیں ہیں. ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہے, لہروں والی بات ہے. تو آج کل اگر ایول عروج پر ہے تو کل تو اس نے زوال میں آنا ہی آنا ہے, اور شاید وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اویئرنیس, اور میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی, وہ انہی دو پہ سوئی اٹکی رہے. اگر ہم کریں تو اخلاقیات, مورالیٹی, آپ اس کو ذرا اکاؤنٹیبلٹی پر لائیے نا. اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی پہ کرنا ہے نا. لیکن آپ مجھے بتائیے کون اکاؤنٹیبل ہے؟ میں آپ سے سوال, آف کورس آئی ڈونٹ ہیو, یہ تو ایک ٹی وی ٹاک ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ملک میں ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ لیک آف جسٹس. اور لیک آف جسٹس, چلو یہ ایک اور محکمہ بنا لو, نیب بنا لیا, کچھ اور. آج بہت ہی گرم خبر ہے, کل نیب کے چیئرمین صاحب نے استعفیٰ دے دیا. میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا. دوسرے صاحب آ گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے تو حکم ماننے سے انکار کر دیا, مجھ پہ بڑی زبردست بات, پریشر تھا مجھ پہ. مگر پچھلے 8 مہینے میں جو انہوں نے بہت سارے ڈیسیجن لیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو آؤٹ آف دی وے فیور کیا ہے, اس کا کون اکاؤنٹ؟ صحیح ٹائم پہ چلے گئے, اچھی بات ہے, صحیح, مگر شاید صحیح ٹائم پہ اور بھی نہیں, اور کون آتا, اور جو صاحب ان کی جگہ آئے ہیں. اب کیسے دیکھیے, ملک میں آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, کہتا ہے کہ جی ناٹ لیٹر دین 90 days آپ نے الیکشن کروا دینے ہیں آفٹر ڈیزولوشن آف اسمبلیز. ٹھیک ہے, لفظ ہے اسمبلیز, وچ مین چاہے پروونشل ہے چاہے نیشنل. 30 دن تو ہو گئے. آپ کہتے ہیں ادھر کا بہانہ ادھر کا بہانہ, الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو ہم لوگ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کی عزت کر رہے ہیں, بہانہ کر رہے ہیں. اب یہ کون کر رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے اس عہدے پہ بٹھایا تھا وہ میرٹ پر تھا یا سفارش پر تھا؟ میں نہیں کہہ رہا. تو ہمارے آپ کہتے ہیں نا راستہ کدھر ہے, راستے تو ہمیں نظر آتے ہیں, سب کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پار میں اگر آپ اسے کہیں بھی تم نے میرٹ پہ نہیں بٹھایا تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ, یا کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے سوال میں ہی ہے نا. بہت شکریہ انور محمود خان صاحب, آپ کے وقت کا, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اس قومی جو مسئلہ ہے جس میں ہم آج کل سب پھنسے ہوئے اس میں رہنمائی فراہم کی. ہم آپ سے توقع کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے چلائیں, کیونکہ ایک پروگرام ناکافی ہے, موضوع اتنا وسیع ہے اور قوم کا جتنا بڑا مسئلہ ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بہت مہربانی. شاید میں اتنا اہل نہیں ہوں جتنا آپ فرما رہے ہیں, مگر جو بھی ان اے ویری ہمبل وے جو بات اگر کر سکتا ہوں اور سننے کی ہمت ہے تو میں ضرور, مگر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب. ہم نے ان سے آج ڈسکس کیا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں اس وقت جو عدم برداشت ہے اور اخلاقیات کا جو فقدان ہے, اس میں اس سارے ماحول کے اندر ہم جس دلدل میں جا پھنسے ہیں وہاں سے نکلنے کی کیا راہ ہے. ایک بڑے جو گریٹر ڈائلاگ ہے اس کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی سینسیبل لوگ ہیں جو اس وقت کوئی بھی قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ رول پلے کر سکتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور قوم کے سب بڑوں کو ایک میز پر بٹھائیں اور اس قوم کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے وہ کوئی ایسی راہ تجویز کریں
کہ جس میں سبھی کا بھلا ہو، اور اس کا رستہ انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ وہاں سے نکلے گا کہ آپ میرٹ پر ڈیسیژنز کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور بالکل غیر جانبدار ہوئے بغیر ہم اپنے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ وہ تلاش نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔